دنیا کے 1 ارب 90 لاکھ مسلمان اپنے روایتی رنگوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع کر چکے ہیں۔ تاہم مسلمان ممالک سمیت دنیا کے کئی ملکوں کو درپیش معاشی مشکلات رمضان کی خوشی کو گہناتی نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ یہ خالی آٹا نہیں دینا چاہیے، ان کو چاہیے کہ مکمل رمضان کا راشن دیں۔ عبدالرؤف راولپنڈی میں حکومت کی جانب سے آٹے کی مفت تقسیم کے لیے ان لمبی قطاروں میں لگے لوگوں میں سے ایک ہیں، جو اس وقت پاکستان میں غربت کی بلند شرح اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عکاس ہیں۔ دن بدن مہنگائی کے یہ حالات ہیں، 650 والا جو توڑا بازار سے ملتا تھا وہ 1160 روپے میں مل رہا ہے۔ مہنگائی میں اضافہ صرف کسٹمرز کے لیے ہی نہیں، دکانداروں کے لیے بھی درد سر ہے۔ کام کے رات بالکل ہی بندے ہیں، بالکل ہی، کیونکہ ریٹ بہت مہنگے ہیں زیادہ۔ ڈالر آپ کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے ڈالر کی، مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے، اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی کام کے رکھ کے کیا بنے گا ہمارا یہ کام کا۔ افراط زر سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستانی اکیلے نہیں۔ معاشی بحران میں مبتلا لبنان کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی 98% وقت کھو بیٹھی ہے۔ ایک امریکی ڈالر 15,000 لبنانی پاؤنڈز کے برابر پہنچ گیا ہے اور بازار میں ہرے دھنیے کی ایک گڈی کی قیمت 10,000 لبنانی پاؤنڈ ہے۔ رمضان آ رہا ہے لیکن دسترخوان پر کھانا کافی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے خاندان ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا فٹوش سلاد بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ 2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے غربت میں شدید اضافہ ہوا ہے اور افغانستان میں بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کے لیے ایک وقت کا کھانا خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن کابل کے نجیب اللہ کہتے ہیں رمضان کی وجہ سے لوگ خریداری کرنے نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رمضان کے لیے خریداری شروع کی ہے۔ سحری کے لیے جیم بنانے کے لیے خشک آلو بخارا، خشک خوبانی اور دیگر خشک میوے خرید رہے ہیں۔ قاہرہ کا یہ مقامی بازار رمضان کی سجاوٹ، روایتی لالٹین اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے والے خریداروں سے پر رونق دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں بھی روزمرہ کی اشیاء بہت سے خاندانوں کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ قیمتیں بہت زیادہ ہیں، یقیناً لوگوں کی مالی حالت خراب ہے، لیکن میں کیا کہوں، ہم زندہ رہیں گے، ہم صرف مصر کے لیے صبر کریں گے۔ حالات بے شک مشکل سہی، لیکن بیروت کی رہائشی فادیہ السمی کہتی ہیں چاہے دسترخوان پر کھانا کم ہی کیوں نہ ہو، وہ رمضان کو پورے جوش و خروش سے منانے میں یقین رکھتی ہیں۔ روایتی طور پر رمضان کے دوران مسلمان اپنی کمیونٹیز میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس مدد اور بھائی چارے کی ضرورت یقیناً اس رمضان میں پہلے سے زیادہ ہے، لیکن کچھ مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں جہاں رمضان کی رونق میں کوئی کمی نہیں، جیسے دبئی کا یہ بازار۔ صفا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔